قتل حسین اصل میں مر گئی یزید ہیں، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ شریک غم کوئی نہیں، شریک جشن ہے ہزار، حسین آج بھی تنہا ہے کربلا کی طرح، حسین آج بھی تنہا ہے کربلا کی طرح۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جیسا کہ ساری شہادتیں بیان ہو گئی، کربلا میں جو تاریخ ہوئی، اب کربلا کے واقعے کے بعد ان یزیدیوں کا کیا ہوا جنہوں نے امام علی مقام امام حسین اور اہل بیت کا خون کربلا کے میدان میں بہایا تھا۔ اللہ اکبر۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ دیکھو، اللہ رب العزت جب کسی سے کام لینا چاہتا ہے تو وہ کام لے لیتا ہے، چاہے پھر انسان کیسا بھی کیوں نہ ہو۔ ایک شخص اٹھا جس کا نام مختار ثقفی تھا، اس نے کوفہ میں غلبہ حاصل کیا، کوفہ کا حاکم بن گیا۔ پہلے کوفہ کا حاکم عبید اللہ ابن زیاد تھا، جس کے اشارے پر کربلا کے معاملات ہو رہے تھے۔ اب یہاں پر مختار ثقفی کا غلبہ ہوا، حاکم بن گیا، تخت پر بیٹھ گیا۔ اب اس نے ہی سارے یزیدیوں سے امام علی مقام امام حسین کے قتل کا انتقام لیا۔ اس نے اعلان کر دیا کہ میں ایک ایسے انسان کو قتل کروں گا جس کے قتل سے زمین کے لوگ بھی خوش ہو جائیں گے اور سارے ملائکہ، سارے فرشتے بھی خوش ہو جائیں گے۔ لوگ سمجھ گئے کہ یہ عمرو بن سعد کے قتل کی بات کر رہا ہے۔ عمرو بن سعد کون تھا؟ جو سب سے پہلے کربلا کے میدان میں 4000 یا تقریباً 5000 کے لشکر کو لے کر اترا ہے۔ اور ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے اس سے بھی پہلے حضرت حر بن یزید ریائی، جو 1000 کے قافلے کے ساتھ امام علی مقام امام حسین کا آپ نے راستہ روکا تھا، لیکن پھر بعد میں آپ کے قدموں میں آ جاتے ہیں اور آپ کے نام پر اپنی جان کو راہ الہی میں قربان کر دیتے ہیں۔ لیکن یہ عمرو بن سعد بچتا رہا، کسی طرح اپنے دامن کو بچاتا رہا، اسے اہل بیت کی فضیلت معلوم تھی۔ لیکن عبید اللہ بن زیاد جو کوفہ کا گورنر تھا، وہ یہ کہہ رہا تھا، اے عمرو بن سعد، یا تو جنگ کے لیے تیار ہو جا یا پھر گورنری سے ہٹ جا، تجھے ایران کی گورنری نہیں دی جائے گی۔ تو یہ امام علی مقام امام حسین کے مقابلے میں اترا۔ اب یہاں پر مختار ثقفی نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ جو لوگ بھی کربلا کے میدان میں قتل حسین میں اہل بیت کے قتل میں شریک تھے، انہیں ڈھونڈ کر لاؤ، میں انعام دوں گا۔ تو کوفہ کے لوگ ڈھونڈ کر جو ہے پیش کر رہے تھے مختار ثقفی کے سامنے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ عمرو بن سعد کیا ہوا جانتے ہیں؟ فوجیوں کو بھیجا نا جب مختار نے، تو عمرو بن سعد جو ہے گوشہ نشین ہو چکا تھا۔ اللہ اکبر۔ پتہ یہ چلا کہ عمرو بن سعد گوشہ نشین ہو چکا ہے، اور یہ عمرو بن سعد اور مختار ثقفی دونوں کا دوستانہ تعلق تھا، دونوں دوست تھے۔ عمرو بن سعد نے کہا اپنے لڑکے حفص سے، جو اس کا شہزادہ تھا، دیکھو مختار مجھے بلا رہا ہے، ڈھونڈ رہا ہے، آخر کیا کام ہے؟ اب یہ حفص مختار کے پاس آیا تو مختار نے کہا تمہارے بابا کہاں ہیں؟ تمہارے ابا کہاں ہیں؟ تو حفص نے کہا میرے بابا گوشہ نشین ہو چکے ہیں، ایک چلا گاہ ہے، اس میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، تسبیح و تمہید میں لگے ہوئے۔ ایسے لوگ جو اہل بیت کا قتل کرے کربلا کے میدان میں، اور وہ گوشہ نشین ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ تو مختار نے کہا اگر عاشورہ کے دن، جس دن کربلا کا واقعہ پیش آیا، اگر اس دن تیرا باپ گوشہ نشین ہوا ہوتا تو اس کے حق میں بہتر ہوتا، لیکن اب گوشہ نشین ہو کر مطلب کیا؟ فوجیوں کو بھیجا، جاؤ عمرو بن سعد کو لے آؤ، زندہ لاؤ یا مردہ لاؤ، زندہ یا مردہ۔ اب فوجی گئے تو بیوی نے کہا کہ وہ تو گوشہ نشین ہے، وہ چلے میں بیٹھے ہیں۔ تو فوجیوں نے کہا اب اس کا کوئی مطلب نہیں، جس واسطے سے وہ اللہ کی ذات تک پہنچ سکتا تھا وہ واسطے کو تو اس نے کاٹ دیا ہے۔
امام علی مقام امام حسین، ارے ہم نماز پڑھتے ہیں، اس میں ہم کیا کہتے ہیں؟ درود ابراہیمی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آل محمد کا تو قتل کیا ہے، اب گوشہ نشین ہو کر اللہ اللہ کر کے مطلب کیا؟ یہ فوجی گئے اور عمرو بن سعد کی گردن اڑائی، ٹوکرے میں رکھا اور مختار ثقفی کے پاس آ گئی۔ مختار ثقفی کے پاس آئے، ابھی بیٹا حفص وہیں پر موجود ہے۔ تو مختار نے کہا اس کو پہچانتے ہو اس سر کو؟ تو بیٹے نے کہا ہاں یہ تو میرے بابا کا سر ہے، یہ میرے بابا کا سر ہے، اب جینے کا کوئی مطلب نہیں، جینے کا کوئی مزہ نہیں۔ مختار نے کہا تجھے جینے بھی کون دے گا جب جینے کا مزہ ہی نہیں، کوئی مطلب ہی نہیں۔ اس کی بھی گردن کو مختار نے کاٹا ہے، اس کی گردن بھی اس کے تن سے جدا ہوئی۔ قاتل حسین کا بہت برا انجام ہوا ہے۔ اللہ اکبر، لوگ درد میں رہ گئے۔ حال تو یہ تھا کہ کچھ لوگ ایسے کہ جن کی آنکھوں میں درد ہوتا، کچھ لوگوں کو پیاس کی شدت لگتی، جو کربلا کے میدان میں یزیدیوں کی طرف سے آئے ہوئے تھے، ان کو لوگ پانی پیش کرتے، پانی دیتے، لیکن وہ پانی نہ پی پاتے، پانی کو ہاتھ مار دیتے تھے۔ کیا ہوا عمرو بن سعد کا؟ کیا ملا اسے؟ نہ ایران کی گورنری ملی، نہ کوئی تخت و تاج ملا، دنیا میں بھی ذلیل ہو گیا، آخرت میں بھی ذلیل و رسوائی ہوگا۔ اللہ اکبر، وہ کیا سوچ رہے تھے؟ امام علی مقام امام حسین کا نام ختم کر دیں گے۔ اللہ اکبر، حسین تو آج بھی ہمارے دلوں میں زندہ ہے۔ وہ علامہ اقبال نے کہا ہے نا، علی کا زیب و زین زندہ ہے، فاطمہ کا چین زندہ ہے، نہ پوچھ وقت کی ان بے زباں کتابوں سے، جب سنو اذان تو سمجھو حسین زندہ ہے، جب سنو اذان تو سمجھو حسین زندہ ہے۔ اللہ اکبر، اب اس کا قتل ہوا، اور اللہ اکبر حال یہ تھا کہ اس کی لاش کو کتے بھی نہیں کھاتے تھے، بلکہ اس کے جسم کی چمڑی کو ادھیڑتے، لاش کتے کھانے کے لیے اس کا گوشت تیار نہ تھے۔ اب ایک شخص ہے حکیم بن طفیل طائی، حکیم بن طفیل طائی، جس نے حضرت عباس علمبردار کے بازوؤں کو شہید کیا تھا۔ یہ شخص بڑا چالاک تھا، کائی شخص تھا۔ اس نے اللہ کے رسول کے ایک صحابی ہیں حضرت عادی، ان کو اپنا سفارشی بنایا، حضرت عادی بن حاتم ان کو سفارشی بنایا کہ حضور میں نے عباس علمبردار کے بازوؤں کو شہید نہیں کیا، مجھ پر تو یہ الزام لگایا گیا ہے، مجھ پر یہ الزام ہے، تہمت ہے، میرا اس میں کوئی ہاتھ نہیں، آپ سفارش کر دیں، مختار کو سمجھا دیں۔ اللہ اکبر، دیکھو یہ چالاک شخص تھا، تو اس نے اللہ کے رسول کو جو ہے اپنا، اللہ کے رسول کے صحابی کو اپنا سفارشی بنایا۔ یہ صحابی رسول مختار کے پاس آئے کہ حکیم بن طفیل طائی پر الزام ہے، مختار اس پر تہمت لگائی گئی ہے، اسے تو قتل نہ کر۔ مختار نے کہا حضور آپ اللہ کے رسول کے صحابی ہیں اور ایسے لوگوں کی سفارش کریں گے جو قتل حسین میں آگے آئے تھے؟ کہا اس پر تہمت ہے، بہتان ہے۔ اب دیکھو مختار کے فوجی تو ڈھونڈ ہی رہے تھے، مختار کا حکم کیا تھا؟ زندہ لاؤ یا مردہ لاؤ۔ اب یہ فوجی وہاں پہنچ چکے تھے حکیم بن طفیل طائی کے پاس۔ اللہ اکبر، کوئی قاصد نے جا کر کہا کہ یہ چالاک نے، اس مکار نے اللہ کے رسول کے صحابی کو اپنا سفارشی بنایا ہے، اور مختار نے ان کی بات مان لی ہے۔ حضور آپ کہتے ہیں، کیونکہ وہ جلیل القدر صحابی تھے، آپ کہتے ہیں تو میں حکیم کو چھوڑ دیتا ہوں۔ تو قاصد نے کہا اس چالاک نے ایسا کیا ہے۔ تو فوجیوں نے سوچا کہ ہمیں تو مختار نے حکم یہ دیا ہے زندہ لاؤ یا مردہ لاؤ، ہم تو اس کے حکم کے پابند ہیں، ایک کام کرتے ہیں اسے کیا زندہ لے جانا، اس کی گردن یہی اڑا دیتے ہیں، پھر آگے کا جو آرڈر ہوگا، آگے کے جو حکم ہوں گے اسے دیکھ لیا جائے گا۔ اس کی بھی گردن کاٹی ہے، اور ابھی وہ جلیل القدر صحابی ابھی مختار کے پاس ہی تھے کہ یہ فوجی سر لے کر آ جاتے ہیں۔ تو صحابی رسول نے کہا تم نے یہ کیا کیا؟ میں نے اس کی سفارش کی تھی، مختار نے چھوڑ دیا تھا۔ کہا حضور ہم کیا کر سکتے ہیں، ہمیں تو حکم یہی تھا زندہ لاؤ یا مردہ لاؤ، ہم تو حاکم کے حکم کے پابند تھے، مردہ لانا بہتر سمجھا اس لیے سر کو لے کر آ گئے۔ اللہ اکبر، یہ انجام ہوا ہے۔ اب دوسرا ہے ایک ظالم بدنہاد شمر ذل جوشن، جب آقا امام علی مقام امام حسین کی پیشانی پر جب زہر میں بھجا ہوا تیر لگا تھا، آپ زمین پر آ گئے تھے گشی کھا کر، تو یہ ظالم آپ کے سینے پر سوار ہو گیا تھا، اور اس کی بہت بڑی سازش ہے کربلا کے میدان میں، لیکن میں مختصر بتاتا چلوں۔ اب اس کی بھی
اب اسے پتا چل گیا کہ مختار کے فوجی ہر جگہ ڈھونڈ رہے ہیں، تو دیکھو ظالم ہے نا، کہیں بھی رہتا ہے وہ ظلم کرنا نہیں چھوڑتا ہے، ظلم کرنا نہیں چھوڑتا ہے۔ تو یہ بھاگ گیا اور ایک کھیت میں ایک کسان کے پاس پناہ مانگی۔ پناہ مانگنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ مجھ پر مجبوری ہے یا جو بھی ہے، مجھے پناہ دے دے۔ اس ظالم نے کیا کیا جانتے؟ اسے بہت مارا، اس کسان کو بہت مارا، اور مارنے کے بعد کہا مجھے پناہ دے دے، مجھے پناہ دے دے۔ اللہ اکبر، اسے پناہ ملی۔ اب اس نے ایک خط لکھا، اس لیے کہ ملک شام دمشق میں ابھی بھی بنو امیہ کی خلافت تھی۔ اس نے خط لکھا، کہا یہ خط میرا ملک شام وہاں پر پہنچا دے حاکم کے پاس، اس لیے کہ وہاں سے مجھے کچھ مدد مل جائے گی۔ اس نے لکھا کہ جو ہے مختار میرا قتل کرنا چاہتا ہے، مختار ہمیں ڈھونڈ رہا ہے، ہماری مدد کی جائے۔ تو وہ کسان کو خط لے جانا تھا ملک شام دمشق، لیکن وہ لے کر کہاں آیا؟ مختار کے پاس۔ کہا یہی تو کوفہ کے گورنر ہے، کہا ان کے پاس لے کر آیا۔ کہا آپ سے ایک انسان مدد کی گہار لگا رہا ہے۔ جب مختار نے وہ خط پڑھا تو سب کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے، اس کی مدد کر دی جائے گی، تیرا ٹینشن بھی ختم کر دیا جائے گا۔ مختار نے اپنے فوجیوں کو بھیجا شمر ذی الجوشن کی گردن مارنے کے لیے۔ یہ شمر کیسا شخص تھا جانتے ہیں؟ اللہ اکبر، اس کے پورے جسم میں کوڑ کے داغ تھے، اور اتنے سفید داغ تھے کہ یہ چادر بھی اور لیتا تھا تو اللہ اکبر اس کے داغ ظاہر ہوتے تھے۔ ایسے لوگ ہی تو قتل حسین میں آگے آئے، ایسے ہی لوگ قتل حسین میں آگے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ جو ہے تمام فوجی وہاں پہنچ رہے تھے اس کھیت میں جہاں پر شمر تھا۔ شمر کے ساتھ ایک شخص اور تھا، ایک شخص اس کا دوست تھا۔ اب یہ دونوں سو رہے تھے تو شمر کا جو دوست تھا اس نے کہا مجھے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آ رہی ہے، ٹاپوں کی آواز آ رہی ہے۔ دہشت تو طاری تھی، مختار کے فوجی ڈھونڈتے ہوں گے کیونکہ ہم لوگوں نے بہت برا کیا ہے آل رسول کے ساتھ۔ لیکن اس نے کیا کیا جانتے؟ اس نے کیا کہا اس شمر ذی الجوشن نے کہ نہیں، یہاں پر ریچھ ہے، ریچھوں کی آواز آ رہی ہے۔ مختار کا بڑا خوف آ گیا تجھے، مختار یہاں نہیں پہنچے گا، مختار کیا کر لے گا، یہ ریچھوں کی آواز ہے۔ اب وہ دوست جو تھا اسے پتا تھا کہ یہ ریچھ کی آواز نہیں، یہ گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز ہے۔ وہ وہاں سے نکل گیا۔ اب مختار کے فوجی آئے، یہ ظالم چادر اوڑھ کر سو رہا تھا، اسی حال میں اس کے اوپر اتنے نیزے مارے گئے، زمین میں گڑ گیا اور اس کی گردن بھی مار لی گئی۔ اللہ اکبر۔ یہ انتقام کی آگ تھی کہ کچھ لوگ تو ایسے تھے جو دہشت میں مر گئے تھے، مختار کے خوف سے مر گئے تھے کہ مختار ہمیں ڈھونڈتا ہوگا۔ ان کو نماز جنازہ ان کی پڑھا کر انہیں قبر میں بھی دفنا دیا گیا۔ مختار کو پتا چلا، کہا نکالو، کس سے پوچھ کر دفنایا؟ پہلے انہیں دنیا میں سزا دی جائے گی یا آل رسول کا خون انہوں نے ناحق بہایا ہے؟ قبر سے نکالا گیا، ان پر کوڑے مارے گئے اور اس کے بعد انہیں دفنایا گیا۔ اللہ اکبر۔ یہ انتقام تھا۔ ان اللہ عزیز ذو انتقام، اللہ غالب آنے والا ہے، وہ بہتر انتقام لینے والا ہے۔ اللہ کے انتقام سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ ظالم کب تک ظلم کرے گا؟ میرا رب سب کچھ جانتا ہے، میرے رب کے انتقام سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ اب ایک جو ہے سب سے بڑا فتنہ بانیے فساد بدنہاد ابن زیاد، عبید اللہ بن زیاد، جو کوفہ کا گورنر بنا ہوا تھا، ہے نا، کوفہ کا گورنر جو بنا ہوا تھا، جس نے امام مسلم بن عقیل، آپ کے دونوں شہزادے حضرت ابراہیم و محمد کو اللہ اکبر یا شہید کروایا تھا، اور امام مسلم بن عقیل اور حضرت ہانی بن عروہ کو شہید کر کے دارالامارت گورنر ہاؤس پر آپ کے لاشوں کو لٹکایا گیا تھا۔ یہ عبید اللہ بن زیاد بھی بھاگ چکا تھا، غلبہ ہو گیا تھا نا مختار کا۔ اب اس کا کوفہ میں کیا کام تھا؟ اسے مسلی ایک جگہ ہے وہاں کا جو ہے گورنر بن گیا تھا، وہاں کی حکومت اسے ملی۔ اب مختار نے کہا کہ میں عبید اللہ بن زیاد پر حملہ کروں گا، عبید اللہ بن زیاد کو میں قتل کروں گا۔ سب سے بڑا فتنہ تو وہی تھا یزید کے بعد۔ اب مختار کے گھوڑے اور فوجی جو ہے موصلی پر گئے۔ اللہ اکبر۔ اب عبید اللہ بن زیاد جو ہے اپنے تقریباً 30,000 فوجیوں کو لے کر نہر فرات کے کنارے آیا۔ دیکھو اتفاق کیسا ہے، نہر فرات کے کنارے عبید اللہ بن زیاد اپنے فوجیوں کو لے کر آیا۔ یہاں سے مختار ثقفی کی فوج تھی۔ دن بھی کون سا تھا؟ جمعہ کا دن تھا، تاریخ بھی وہی 10 محرم الحرام کی تھی۔
اللہ اکبر، ایسا غلبہ اللہ رب العزت نے مختار کو عطا کیا، ایسا غلبہ کہ وہ عبید اللہ بن زیاد بدنہاد بانی فساد کے جتنے بھی فوجی تھے وہ بھاگ گئے یا کچھ مر گئے۔ یہ پانی پانی چلا رہا تھا، اللہ اکبر، نہر فرات کے کنارے۔ یہ ظالم جن کے حکم پر آل رسول کو پیاسا رکھا گیا، حالانکہ میرے حسین مجبور تو نہ تھے، امتحان تھا، میں ہمیشہ کہتا ہوں امتحان تھا، آزمائشیں تھی۔ اب یہ پانی پانی چلا رہا تھا، پیاس کی شدت تھی، اپنی جان کو بچا رہا تھا، ایک خیمے کے اندر جاتا ہے۔ وہ خیمہ کس کا تھا؟ امام زین العابدین کا خیمہ تھا، جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے امام زین العابدین کے خیمے میں گیا، پانی پانی چلا رہا تھا۔ اسی حالت میں مختار کے فوجیوں نے اسے پکڑا اور باندھ کر کوفہ لے کر آئے، کوفہ میں لائے۔ اللہ اکبر، لوگوں کو جمع کیا گیا، کوفہ والوں جمع ہو جاؤ، تاریخ بھی وہی ہے، دن بھی وہی ہے۔ اب جو عبید اللہ بن زیاد تھا، اس کے دو ساتھی اور بھی، 2 یا 3 ساتھی اور بھی جو ہے قید ہوئے تھے، فوجی ان کو بھی لائے تھے، تینوں کی گردن مار دی گئی، تینوں کی گردن۔ عبید اللہ بن زیاد کے ساتھ اس کے 2 اور ساتھی تھے، ان کی بھی گردن مار دی گئی۔ اور عبرت کے لیے وہی گورنر ہاؤس پر جہاں امام مسلم بن عقیل، حضرت ہانی بن عروہ کے لاشوں کو لٹکایا گیا تھا، عبرت کے طور پر آج ان کے لاشیں گورنر ہاؤس پر، دارالامارت پر لٹکائے گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور جب امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر اور تمام شہداء کے سر جب کربلا کے میدان سے نیزوں پر چلے ہیں اور کوفہ میں گئے تھے، اسی دارالامارت کے اندر جہاں پر امام علی مقام امام حسین کا سر مبارک رکھا تھا، آج کئی سال گزرنے کے بعد جو ہے کوفہ والے آج بھی وہ سر حسین کی خوشبو کو محسوس کر رہے تھے۔ لیکن آج جب اس ظالم کا سر اسی جگہ پر رکھا گیا جہاں امام حسین کا سر تھا، اور یہ ظالم لاٹھی مارتا تھا، لکڑی مارتا تھا، آج مختار نے اس کے سر کو اسی جگہ پر رکھا ہے اور کہہ رہا ہے دیکھ ظالم، وہی دن ہے، وہی دن ہے، جمعہ کا دن ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے سر پر لاٹھی مارتا تھا مختار، لاٹھی مار رہا تھا اور کچھ باتیں ہی کر رہا تھا کہ اچانک ایک زہریلا کالا سانپ نمودار ہوتا ہے اور یہ تینوں سروں کے اگل بغل گھومنے لگتا ہے اور اچانک عبید اللہ بن زیاد کے ناک میں گھستا ہے۔ اللہ اکبر، ناک میں گھسا ہے کہ ابھی اس کی پونچھ باہر تھی کہ منہ سے نکلتا ہے۔ جب وہ منہ سے نکلا ہے، ایسی بدبو گورنر ہاؤس میں پھیلتی ہے کہ اگر کوئی وہاں کھڑے رہے تو وہ بے ہوش ہو جائے۔ اللہ اکبر، یہ انجام ہوا، کوئی کھڑا نہیں رہ سکتا تھا۔ اللہ اکبر۔ جب وہ سانپ باہر نکلا، ایسی بدبو، شام ہوئی، شام، تو وہ سانپ جو ہے نظروں سے اوجھل ہوا۔ پھر مختار ثقفی نے کہا کہ اب اس کے سر کو دفنا دیا جائے۔ اللہ اکبر، اس کے سر کو اب دفنا دیا جائے۔ بتاؤ کیا انجام ہوا؟ کوئی نہ بچا، 7000 لوگوں کو تو مختار نے ہی قتل کیا ہے، مختار نے ہی کے بڑے کردار تک پہنچایا ہے۔ ایک محفل جمی ہوئی تھی، اس محفل کے اندر کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ جنہوں نے قتل حسین میں آگے آئے ہیں، جو کربلا کے میدان میں یزیدیوں کے ساتھ تھے، ان کا انجام بہت برا ہوا ہے۔ تو اسی محفل کے اندر ایک شخص نے کہا میں بھی تو کربلا میں یزیدیوں کی طرف سے گیا تھا، میں بھی تو کربلا میں گیا تھا، میرے ساتھ تو کوئی حادثہ پیش نہ آیا، کوئی عذاب نہ آیا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ خیمے میں بیٹھا تھا، وہ چراغ جلانے کے لیے وہ چراغ کو جلاتا ہے، اچانک وہ چراغ اچھل کر اس کے جسم پر آیا اور آگ کی لپیٹ ایسی تھی کہ اگر کوئی آگ کو بجھانے جائے تو اور بھڑک جاتی تھی۔ اسی حالت میں کوئلے کی طرح جل کر مر گیا۔ یہ حال ہوا۔ یزید تو پہلے ہی مر چکا تھا، اس کے بعد یہ جتنے بھی قاتل حسین تھے ان کا انجام یہ ہوا۔ کچھ لوگ ایسے